دوستوں، مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی کے دوران دنیا کی نظریں ایران کے جوہری پروگرام پر بھی مرکوز ہیں اور عالمی طاقتیں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ تہران ایٹم بم بنانے کے کتنا قریب ہے۔ ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 60% پر پہنچ چکا ہے اور تکنیکی اعتبار سے ایران اس کا استعمال کرتے ہوئے جوہری ہتھیار بنانے سے صرف ایک قدم دور ہے۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA کی ناکامی کے بعد ایران نے یورینیم کی افزودگی کی مقررہ حد کے معاہدے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے اور اس کے پاس موجودہ افزودہ یورینیم کی سطح ہر گزرتے روز کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ خیال رہے JCPOA ایران، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس پر سن 2015 میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کی جانی تھی اور ایران کو اس کے عوض اپنا جوہری پروگرام محدود کرنا تھا۔ دوستو، آئیے یہ جانتے ہیں کہ ایک ملک ایٹمی طاقت بننے کے کتنا قریب ہے، یہ اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ موجودہ تیاریوں اور جوہری ہتھیار بنانے تک کے دورانیوں کو نیوکلیئر اسکیپ ٹائم کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق 25 کلو گرام افزودہ یورینیم تیار ہونے کے بعد جوہری بم بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کو ایک عسکری نیوکلیئر پروگرام بننے تک کے سفر کو نیوکلیئر اسکیپ ٹائم سے ہی ناپا جاتا ہے۔ نیوکلیئر اسکیپ ٹائم کی پیمائش کرنے کے لیے بہت سارے عوامل پر نظر رکھی جاتی ہے، جیسے کہ یورینیم افزودگی کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، کسی ملک کے پاس افزودہ یورینیم کا کتنا ذخیرہ موجود ہے اور اس کے علاوہ یورینیم افزودگی کی رفتار کیا ہے۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھ کر ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی ملک جوہری بم بنانے سے کتنا دور ہے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کتنے وقت میں ایک جوہری ہتھیار کو بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس حوالے سے متعدد اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام امن کے لیے ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی اور ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست لڑائی کے سبب ایک بار پھر تہران کے جوہری پروگرام پر کیا سرائیاں سننے میں آ رہی ہیں۔ اسی دوران ایران کے کچھ حکام ملک کی دفاعی ڈاکٹرائن میں تبدیلی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ متعدد اندازوں کے مطابق ایران بہت ہی کم وقت میں ایٹم بم بنانے کے قابل ہو جائے گا، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ ان اندازوں اور تبصروں کی نوعیت سیاسی بھی ہو سکتی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل میں متعدد مرتبہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ ایران 48 یا 24 گھنٹوں میں جوہری ہتھیار بنا لے گا، لیکن واشنگٹن میں واقع انٹرنیشنل اسٹریٹجک انٹیلیجنس انسٹی ٹیوٹ سے منسلک مارک فٹز پیٹرک کا کہنا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر اسکیپ ٹائم کے حوالے سے دعووں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ایک پریشان کن عمل ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک میں ہر محقق اور ماہر کا کہنا یہی ہے کہ ایران کا نیوکلیئر اسکیپ ٹائم 1 ہفتہ ہے۔ یہ 24 گھنٹے نہیں ہے، ایک دن نہیں ہے، لیکن 1 ہفتہ بھی انتہائی مختصر وقت ہے۔ امریکہ میں سینئر حکام اور سیکورٹی اور نیوکلیئر صورتحال معاملات پر نظر رکھنے والے ادارے بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ایران کے ایٹم بم بنانے کے وقت کے حوالے سے دعوے مہینوں سے خبروں میں ہیں۔ جولائی میں اسپین سیکورٹی فورم کے دوران بات کرتے ہوئے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی ناکامی کے بعد اب ایران جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 1 یا 2 ہفتے دور رہ گیا ہے۔ یہ کسی بھی امریکی عہدیدار کی طرف سے بتایا گیا سب سے مختصر وقت تھا۔ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی گزشتہ 2 دہائیوں سے ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کر رہا ہے اور رواں برس 21 نومبر کو اس کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ ایران کے پاس موجودہ افزودہ یورینیم کی سطح 60% ہے اور وہ 1 ہفتے یا اس سے بھی کم وقت میں 25 کلو گرام یورینیم تیار کر کے جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اسی ادارے نے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی رپورٹ کا تجزیہ کیا ہے اور نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایران کے پاس موجودہ یورینیم اور سینٹریفیوجز اس قابل ہیں کہ وہ 1 مہینے میں ملک کو 10 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری مواد فراہم کر سکتا ہے۔ مارک کہتے ہیں کہ زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 60% تک پہنچ چکا ہے اور اس کا کوئی عام استعمال نہیں ہے اور اس سے بم ہی بنائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم موجود ہے اور وہ اسے 90% تک بڑھا کر 6 جوہری بم بنا سکتا ہے۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں امریکی ایران کے جوہری معاہدے سے الگ ہو گیا تھا اور انہوں نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کا استعمال کرنے کی پالیسی اختیار کی تھی۔ اس معاہدے کے تحت ایران کے لیے افزودہ یورینیم کی سطح 67.3% رکھی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایران اپنے یورینیم کے ذخیرہ کو 300 کلو سے زیادہ نہیں بڑھا سکتا، لیکن گزشتہ چند برسوں میں ایران نے جدید سینٹریفیوجز کے استعمال سے افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیرے کو بڑھایا ہے۔
خیال رہا کہ کچھ عرصہ پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ جدید مشینری کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کے عمل کو تیز کریں گے، تاہم ایرانی حکام نے یہ تفصیلات نہیں دی تھی کہ وہ اس عمل کو کیسے تیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوستو، جوہری ہتھیار بنانے کے معیار کی یورینیم پیدا کرنا ایک اہم قدم ضرور ہے، لیکن یہ سب ایک اہم بوم بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مارک فٹز پیٹرک کہتے ہیں کہ نیوکلیئر اسکیپ ٹائم سے مراد وہ دورانیہ ہے جس میں کوئی ملک ایسی یورینیم پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے جو کہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہو، لیکن اس کے بعد بھی ایران کو اس مواد کو استعمال کر کے جوہری ہتھیار بنانے میں کچھ مہینے لگ جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ہتھیار کو میزائل پر نصب کرنے میں بھی کچھ مہینے لگ سکتے ہیں، اور اس لیے ان کا اندازہ ہے کہ ایران کو قابل استعمال جوہری ہتھیار بنانے میں تقریباً 1 برس کا عرصہ لگے گا۔ یورینیم کے پلانٹس جوہری ہتھیار کے لیے استعمال ہونے والا مواد ہیکسا فلورائڈ کی شکل میں بناتے ہیں۔ اس مواد کو پھر مزید اس قابل بنایا جاتا ہے کہ ان سے بوم بنایا جا سکے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے، اس کے لیے خاص مشینری اور خصوصی صلاحیت درکار ہوتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کو کسی بھی قسم کا ایٹم بوم بنانے میں تکنیکی مسائل کا سامنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے تحقیق کے بعد اپنے عماد پروگرام کے ذریعے ایسا انفراسٹرکچر تیار کر لیا ہے جو کہ جوہری ہتھیار بنانے میں ملک کو مدد دے سکتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ عماد پروگرام کے اختتام کے بعد بھی ایران کو ایسا وار ہیڈ بنانے میں مسائل کا سامنا ہے جسے وہ اپنے شہاب 3 بیلسٹک میزائل پر نصب کر سکے۔ انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران 2 طریقوں سے جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ ایک ہے ایمرجنسی پلان۔ ایران تقریباً 6 مہینوں سے بھی کم میں جوہری بوم تیار کر سکتا ہے۔ یہ بوم اس قابل نہیں ہوگا کہ اسے کسی بڑے راکٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکے، لیکن اسے تجربے کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ اور دوسرا یورینیم پروڈکشن کمپلیکس کی دوبارہ تعمیر۔ اس کا طریقہ کار عماد پروگرام جیسا ہی ہوگا، اور اس کے تحت تقریباً 2 برس میں ایک ایسا وار ہیڈ بنایا جا سکے گا جسے کسی میزائل پر بھی نصب کیا جا سکے گا۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی نے 25 نومبر کو اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یورینیم کی افزودگی کے بعد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کچھ مہینوں سے 1 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ کام 3 مرحلوں میں ہوتا ہے: پرزے کو ڈیزائن کرنا اور انہیں جوڑنا۔ ایران کو اپنے مختلف کارآمد پرزوں کے استعمال سے ایک ایسی دھماکہ خیز ڈیوائس بنانی ہوگی جس میں یورینیم کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو۔ دوسرا مرحلہ ہے کولڈ ٹیسٹ۔ اس عمل کے بعد ایران کو ایک کولڈ ٹیسٹ کرنا ہوگا جس میں افزودہ یورینیم کی بجائے عام یورینیم کا استعمال ہوگا۔ اس ٹیسٹ کا مقصد بوم کے ڈیزائن کو جانچنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے وار ہیڈ کو میزائل میں نصب کرنا، ایک ایسا ہتھیار تیار کرنا جسے کسی میزائل پر نصب کیا جا سکے۔ یہ بھی ایران کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ایران کے ایٹم یا جوہری بوم بنانے کی راہ میں اب بھی کئی رکاوٹیں حائل ہیں۔ مارک فٹز پیٹرک کہتے ہیں کہ تمام ضروری مواد حاصل کر لینے کے بعد ایران کے لیے یہ بات چھپانا بہت مشکل ہوگی کہ وہ اس سامان سے بوم بنا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران یہ بات نہیں چھپا سکے گا کہ وہ 90% یورینیم کو افزودہ کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کو جوہری بوم بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ ایران کو ایسا نہیں کرنے دے گا۔ پیٹرک کہتے ہیں کہ اس سے قبل کہ ایران اپنے ہتھیار کو میزائل پر نصب کرے، وہ یعنی کہ ایران یقینی طور پر کسی عسکری حملے کا نشانہ بن جائے گا۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس سے قبل اسرائیل 1981 میں عراق اور 2007 میں شام کے جوہری تنصیبات پر بھی حملہ کر چکا ہے۔ رواں برس 18 نومبر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے تصدیق کی تھی کہ اسرائیل نے اپنے حملے میں ایران کے جوہری پروگرام کے ایک خاص حصے کو نشانہ بنایا تھا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔